سلطان نور الدین زنگی کا خواب تاریخ اسلام کا ایک انتہائی مشہور اور ایمان افروز واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قبر انور کی حفاظت کا حکم دیا تھا۔ اسلامی روایات اور تاریخ کی کتب جیسے علامہ سمہودی کے وفاء الوفا میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ خواب اور اس کا پس منظر 557 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 562 ہجری میں سلطان نور الدین محمود زنگی کو ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نیلی آنکھوں والے مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین مجھے ان دونوں کی شر سے بچاؤ۔ سلطان چونک کر بیدار ہوئے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور دوبارہ سو گئے۔ مسلسل 3 بار انہیں یہی خواب آیا۔ سلطان نے رات ہی کے وقت اپنے عاقل وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلایا اور مشورہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ اب یہاں رکنے کا وقت نہیں، فوراً مدینہ منورہ روانہ ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ روانگی اور تفتیش۔ سلطان نے چند ساتھیوں اور کثیر مال و زر کے ساتھ شام سے مدینہ منورہ کے لیے کوچ کیا اور محض 16 دنوں میں وہاں پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے تمام اہل مدینہ کی دعوت کی اور حکم دیا ہر شخص کو اس شاہی ضیافت اور امداد کی تقسیم میں حاضر ہو۔ سلطان ہر آنے والے شخص کے چہرے غور سے دیکھتے رہے لیکن ان میں وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے پوچھا، کیا مدینہ کا کوئی ایسی رہائشی ہے جو یہاں نہیں آیا؟ لوگوں نے بتایا، 2 مغربی مراکش اندلس کے زائد ہیں جو کہ دیا نہیں لیتے، دن بھر عبادت کرتے ہیں اور روزانہ جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ مجرموں کی گرفتاری اور سازش کا انکشاف۔ سلطان نے انہیں طلب کیا۔ دیکھتے ہی سلطان نے انہیں پہچان لیا کہ یہ وہی چہرے ہیں۔ جب ان کی مقام کی تلاشی لی گئی تو وہاں ایک چٹائی کے نیچے ایک سرنگ دریافت ہوئی جو سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ تفتیش پر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ دراصل عیسائی جاسوس صلیبی ہیں جنہیں بھیس بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو منتقل کرنے کی ناپاک سازش کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ سرنگ کی کھدائی کے آخری مراحل میں تھے۔ سیسہ پلائی ہوئی دیوار جرم ثابت ہونے پر سلطان نے انہوں دونوں کو سخت سزائے موت دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حفاظت کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ انہوں نے حجر مبارک کی چاروں طرف زمین میں گہرائی تک جہاں تک پانی نکلا ایک گہری خندق کھدوائی۔ پگھلا ہوا سیسہ، اس خندق میں پگھلا ہوا تانبا اور سیسہ بھر دیا گیا جس کے حجر مبارک کے گرد ایک ناقابل تسخیر زیر زمین دیوار کی شکل اختیار کر گئے۔